إلا الله. احساس ٹیلی تھون میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. مفتیان کرام ہمارے درمیان موجود ہیں. رضوان بھائی معزز و محترم ثناءخواں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغاز سے لے کر اور اب تک ہم نے جتنی گفتگو کی اس گفتگو کا مرکز و محور لفظ احساس، وہ احساس کہ جس کو جگایا نہیں جا سکتا، نہ وہ سوتا ہے بلکہ کہیں کہیں پر ایک ایسی سچویشن یا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد جب ان حالات کو اور ان واقعات کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو مشاہدہ یا تو احساس آپ کی آنکھوں سے رواں ہو جاتا ہے، یا آپ کی زبان سے بیاں ہو جاتا ہے، یا آپ کے انداز سے، آپ کے عمل سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو اس احساس کو صرف آنکھوں کی صورت یا زبان کی صورت نہ رکھیں، بلکہ اس کو عمل سے بھی ظاہر کرتے نظر آئیں. اور عمل کا طریقہ وہی ہے جو کہ آغاز سے بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے سرمائے میں گنجائش ہے اور آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان محبتوں کو اور ان اتباع کریں ان کی کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گھر کا وہ تمام سامان لے آتے ہیں کہ جس سامان کی شاید ان کے گھر میں بھی ضرورت تھی، لیکن عشق، محبت اور انہیں یہ معلوم تھا کہ اس وقت ہم سے زیادہ، میرے گھر والوں سے زیادہ کسی کو ضرورت ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرمایہ کثیر لے آتے ہیں. اور کہیں پر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر موجود ہیں. روزہ افطار ہونے والا ہے اور صدا بلند ہوتی ہے کسی فقیر کی، تو اپنے حصے کا اسے عطا کر دیتے ہیں. تو ان جذبوں کو اور ان واقعات کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر جو اس وقت بھوکے پیٹ موجود ہیں ان کی بھوک کا احساس کرتے ہوئے، شاید اگر آج میں 2 روٹی کھانا چاہ رہا ہوں تو 1 روٹی ان کے لیے صدقہ کر دوں گا تو رب کی بارگاہ میں یہ اجر عظیم ہوگا اور ان کی سنت پر بھی عمل ہوگا کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں کہ ہمیں تعلیم یہی دی گئی ہے. میں مفتی سعد صاحب کی جانب آؤں گا. مفتی صاحب، جس طرح سے آغاز سے لے کر اب تک ہم احساس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ابھی میں نے جس طرح سے ایک مثال دی، تو کیا آپ پر امید ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ ایثار اور وہ محبت پروان چڑھ رہی ہے؟ کیونکہ بہت مایوسی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن مجھے تو بڑا حوصلہ ملتا ہے جب میں اپنے گرد و پیش میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، بڑوں کو دیکھتا ہوں، بوڑھوں کو دیکھتا ہوں، ہر بندہ ایک ابلاغ کرتا نظر آتا ہے، ہر بندہ ترغیب دلاتا نظر آتا ہے کہ آگے بڑھو، ارے اس کی مدد کی ضرورت ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے. اور جب بھی ہم اس طرح کی ٹرانسمیشنز میں موجود ہوتے ہیں تو مختلف لوگ بہت تیزی سے اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. تو پر امید ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا مزید اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور وقت چاہیے ہے؟ الحمدللہ اگر ہم اپنے قوم کے جذبے کی بات کریں تو میں جب بھی اس طرح کی کچھ بھی حادثات ہوتے ہیں، فلڈ وکٹمز کی بات ہو، اس سے پہلے بالاکوٹ میں جو زلزلہ ہے کسی یا پاکستان میں کبھی بم کے حادثات ہوتے تھے، خون دینے کی باری ہوتی تھی، ہم نے لائنوں میں لوگوں کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور کہا جتنا خون چاہیے آپ ہمارے بھائیوں کے لیے ہم سے لے سکتے ہیں. جیسے احساس یہ جو گزشتہ 10 سال سے کام کر رہا ہے تو اصل میں آپ کی موٹیویشن تو یہی سب ہے. یہ نہ ہوتے تو یہ پروگرام نہیں ہو رہے ہوتے. بالکل. یہ جو ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اور جس طرح ہمارے ناظرین ہماری ان باتوں سے ہماری مدد فرماتے ہیں مالی، تو یہی جذبہ ہے جس کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں. اگر ان کی موٹیویشن نہیں ہوتی تو آج ہم بیٹھ کے یہاں بات نہیں کر رہے ہوتے. یہ وجہ یہ ہم پر امید ہیں الحمدللہ اپنی قوم سے کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے یہی لوگ آگے بڑھ چڑھ کر جس جگہ پر بھی ہو، جس منہج پر بھی ہوں، انہوں نے کام کیا ہے کیونکہ یہ انسانیت، یہی اصل میں سچا مسلمان ہوتا ہے. اگر ہم ایک آپ نے جیسے بات کی نا، ہر
ہر طبقہ ہر شعبہ ہم نے ہر طبقے کی بات کر لی, اسٹوڈنٹس کی بھی کی, ہم نے بچوں کی بھی کی, ٹیچرز کا بھی بیچ میں وہ آیا. وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہمارے ہاں جب معاشرے میں ہم جب اس چیز کو کسی نے کہا نا کہ دو چیزیں ہوں, ایک ڈاکٹر اور ایک ٹیچر, جب آنے والے بندے کو پیشنٹ یا کسٹمر سمجھتا ہے نا, جب ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو کسٹمر سمجھنے لگ جائے اور ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کسٹمر سمجھنے لگ جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹیچر کو بھی یہی چاہیے کیونکہ ٹیچر ایک مستقبل کے بچے کا ایک لیڈر ہوتا ہے, ایک آئیڈیل ہوتا ہے. اس کے والد کی جگہ جیسے اس کے والد کی تربیت فرض ہے, اسی طرح ایک ٹیچر پر بھی فرض ہے کہ وہ اس بچے کی تربیت کرے اور تربیت میں یہ شامل کرے کہ دوسروں کا دکھ درد اس کو دکھائے. اور اس میں آخری میں بات اس کو ایسے کنکلوڈ کروں گا کہ جذبہ کیوں نہ ہو, کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں پر رحم نہیں کرتا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر رحم کرو تاکہ جو سب سے مشکل وقت ہے, جو قیامت کا ہے, جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں, جس سے مشکل گھڑی کوئی نہیں, اللہ رب العزت اس گھڑی میں تمہاری مدد فرمائیں گے. اور جس طرح ہم قرآن پاک میں ایک اسلوب ایک جگہ اتنا خوبصورت ہے, جیسے ہر چیز میں عبادات میں مشقت تو ہے, نماز پڑھنے میں ایک مشقت ہے, روزہ رکھنے میں, اس میں جہاں لذت ہے ایک تکلیف, مطلب صبح اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے ہر چیز میں, لیکن جب ہم نے دینے کی بات کی, وہ ہے نا ایک حدیث ہے کہ جو کسی مردے کو 40 قدم اس کو کندھے کا سہارا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اب وہ کسی زندہ کی مدد کرے تو پھر کیا بات. یہ تو ایک انسان جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو کندھے میں 40 قدم آسرا دینا ایسا ہے کہ سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کسی زندہ لاچار بیچارے بیٹھے ہوئے ان کی مدد کرے تو پھر اس کا کتنا دگنا اجر ہوگا. میں بس ایک آیت اور اس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا. قرآن پاک کے اندر فلک تحمل عقبہ. اب اس کی جو اتنا خوبصورت ہے کہ تو تم اس گھاٹی کو عبور کیوں نہیں کرتے. کون سی گھاٹی کو؟ جیسے ہم ابھی ہمارے ہاں گھوڑ سواری نہیں, ہارس رائڈنگ نہیں ہے. جب ہم ہارس رائڈنگ کرتے ہیں نا تو ہارس رائڈنگ میں ایک سب سے مشکل وقت آتا ہے جب بیچ میں ایک ٹرنچ ہو, ایک گھاٹی ہو اور لوگ اس طرح گھوڑے کو اٹھا کر اس گھاٹی کو کراس کرتے ہیں. یہ سب سے ایک اینڈ سٹیج آتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اس گھاٹی کو عبور کیوں نہیں کرتے, فق رقبہ, اور کسی کی گردن کیوں نہیں آزاد کرتے. اب گردن آزاد کس چیز سے؟ کوئی مجبور ہے اس سے اس کی گردن آزاد کر دو, کوئی لاچار ہے اس سے اس کی گردن آزاد کر دو. کہ مطلب یہ کام مشکل ہے لیکن تم اس گھاٹی کو عبور کیوں نہیں کرتے, آگے کیوں نہیں بڑھتے, اس میں مدد کیوں نہیں کرتے. اور جس طرح حقوق اللہ کی بات ہوئی ہے, حقوق العباد کی بھی بات ہوئی ہے ہمارے ہاں. حضرت میں بس اس بات پہ ختم کروں, کوسچنز کا مسئلہ ہے. وہ ہے نا کہ اب یہ بات کہنی تو چاہیے لیکن وہ کسی نے کہا نا کہ صدائے بلبل بھی سنوں ہمتن گوش رہوں, ہم نوا میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. انسان بولتا تو ہے کہ ہمارے ہاں سوال ہمارے ہاں پتہ کیسے ہوتے ہیں حضرت, کہ کتنی نمازیں پڑھی, کتنے روزے رکھے, ہاں بھائی اور بتاؤ کہ تسبیحات ہوئیں. یہ سوال ہے اللہ کے کرنے کی. اللہ بندے سے پوچھتا ہے کتنی نماز قیامت کے دن, زکوٰۃ, خیرات. لیکن انسان کے پوچھنے کے کیا سوال, انسان کے پوچھنے اور کرنے کے, میرے بھائی تو بھوکا تو نہیں, میرے بھائی تجھے میری ضرورت تو نہیں, میرے بھائی میں تیرے کسی کام تو نہیں. تو انسان کے کام آئے, یہ انسان کا مقصد ہے. حقوق اللہ ایک اللہ اور آپ کے حقوق العباد میں بھی آگے بڑھے. حقوق اللہ میں زکوٰۃ آتا ہے اور اسی طرح حقوق العباد میں آپ کے بھائی اس وقت کسی مجبوری کی حالت میں ہو, کسی ستم سے گزر رہے ہوں اور ہم اس جگہ بیٹھ کر اس چیز کو فیل نہ کریں تو پھر ہم میں انسانیت کہاں کی اور ہم مسلمان کہاں کے. لیکن اس سے درکنار ہمیں اپنے لوگوں پر پوری امید ہے, ہم موٹیویٹڈ ہیں. جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے لبیک کہا, ہمارا آسرا دیا, اور اپنے لیے بھی اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی, ان لوگوں کے لیے دنیا میں جنت بنائی اور اپنے لیے الحمدللہ جنت میں باغات خریدی. کیا خوبصورت بات کی آپ نے کہ جو احساس کی بات ہو رہی تھی اور جو جس طرح سے ایثار اور محبت کی بات ہو رہی تھی, تو بہت خوبصورت انداز مفتی صاحب کا. مفتی سعید صاحب آپ کی جانب میں آ رہا ہوں. جس طرح سے حضرت نے درمیان میں ایک ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی بات کی, اب بنیادی طور پر طبیب کا کام ہے کہ وہ اپنے مریض کی وہ دلجوئی کرے اور اس کے لیے وہ تمام کچھ فراہم کرے جس سے اس کی صحت. اچھا, طبیب وہ بھی دنیاوی معاملات سے جڑا ہوا ہے, اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں. تو ایک ایثار کا جذبہ ہے اور دوسرا جذبہ یہ ہے, اب اس وقت بہت سارے ڈاکٹرز کی ٹیمز ہیں جو کہ میری نالج میں بھی ہیں اور احساس کے بھی پلیٹ فارم سے, ہمارے پلیٹ فارم سے ترکی کی جانب بھی رواں دواں ہیں بہت سارے جو والنٹیئرز اور دیگر لوگ ہیں. تو
یہ دو چیزیں آ گئیں، ایک رضاکارانہ طور پر اور ایک ہے جو پیڈ ایفرٹ ہے. تو یہ کس طرح سے، مطلب ایک بندہ ہے وہ کہے کہ یار ایک میں ہوں جو کہ اپنا سب کچھ لگا کے خود پہنچا ہوں، اور دوسرا شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں تو پیڈ ہوں اور میں فلاں ادارے کے تحت آیا ہوں اور مجھے تو وہ ہے. تو موٹیویشن میں ان کے لیے کس طرح سے ہم ان کو ایک موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کام کی جانب مائل رہیں؟ دیکھیں، ہمیں تو دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بندہ جب اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. بے شک اس میں کہ اگر آج جو ڈاکٹرز ہیں، یقیناً یہ ان کا پیشہ ہے اور انہوں نے ظاہر تعلیم حاصل کی ہے، لیکن انسان ہمیں دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے، کہ جس وقت ضرورت ہے مسلمانوں کو ان کی، تو وہ آگے بڑھ کر اپنے پاس جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اب یہ دیکھیں ان کے پاس اگر جو صلاحیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم ان کو عطا فرمایا ہے، اور انہوں نے جو میڈیسن لکھ کر دی، رب تعالیٰ کی طرف سے جب تک حکم نہ ہو ان سے شفا نہیں مل سکتی. یہ درمیان میں وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اور یہ وسیلہ اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. ان کے وجہ سے اگر کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہو سکتی ہے، کوئی بیمار اسے شفا مل سکتی ہے، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، تو ہر طبقے کے لوگوں کو چاہیے. اب دیکھیں، ہمیں یہاں پر ایک پلیٹ فارم دیا گیا، قرآن مجید نے ہمیں جو امر بالمعروف کا ایک حکم دیا کہ ہم نیکی کی طرف رہنمائی کریں، ہم نیکی کا حکم دیں. ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو ترغیب دلا سکتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے. احساس فاؤنڈیشن کے تحت، احساس کی ٹیلی تھون کے ذریعے آپ جہاں ان مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، احساس بھی آپ کے لیے ایک درمیان میں وسیلہ بن رہا ہے کہ آپ اگر ڈائریکٹ وہاں تک نہیں جا سکتے، آپ اپنی امداد ہم تک پہنچائیے، ہم آپ کا دیا ہوا ان مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں گے. اسی طرح جو ڈاکٹرز ہیں یا دیگر جو کسی بھی پیشے سے منسلک ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو طاقت ہے، جو علم ہے، جو میرے پاس مالی طور پر اگر ہے، میں اس سے کسی بھی طریقے سے اگر اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں آگے بڑھ کر ان کو فائدہ پہنچاؤں. اس میں کوئی طلب نہ ہو کہ اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا. لوگوں سے کیا طلب کرنا، ہم جس کی رضا کے لیے خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب عطا فرمانے والا ہے. جب بندہ خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے تو پھر اجر و ثواب رب تعالیٰ اس طرح عطا فرماتا ہے، اس کی نہیں ہوتی. ہماری گنتی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا فرمایا جائے گا اس کی گنتی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پیشہ اپنی جگہ، لیکن جہاں انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے، ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہم پر انعام فرمایا اس کے ذریعے جو ہم مدد کر سکتے ہیں. حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کوئی پریشان حال ہے، کوئی آیا ہے، آپ اس کی اگر مالی مدد نہیں کر سکتے، آپ اس کو دلاسا دے دیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. یعنی اس کو جھڑکنا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ آدھی تکلیف تو ویسے ہی اس کی دور ہو جائے گی. تو یعنی ہر شخص جو جس منصب پر ہے، جس فیلڈ میں ہے، وہ جس طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ضرور کرے کہ یہ اس پر اس موقع پر لازم بھی ہے کہ امر بالمعروف کا جو فریضہ ہے وہ اس میں اپنا حصہ ضرور ملا ہے. اچھا، اس میں آپ دونوں کی جانب مجھے تھوڑا مختصراً اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب ایک ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس کے اندر ایمرجنسی ضرورت ہے، تو کیا ایسے موقع پہ کچھ معاملات فرض بھی ہو جایا کرتے ہیں؟ یہ ذرا سا رہنمائی فرمائیں، اور وہ اس کی ادائیگی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ مثال ہے، میں استطاعت رکھتا ہوں اور میں مدد کر سکتا ہوں، تو مجھ پر فرض ہوگا کہ میں وہ کروں، اور اگر نہیں کرتا تو گناہگار ہوں گا کیا؟ یہ بھی تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو جائے کہ جو اگر کسی وجہ سے کوئی ہیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہاں نہ کرنا پڑے، میں کسی اور طرف نکل جاؤں. تو اس لیے تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا ہوں تاکہ ایک بہتر رہنمائی ہو جائے اور لوگوں تک وہ پہنچ جائے. مفتی صاحب آپ پھر. یہ ہر انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے، مجھے علم دیا ہے، مجھے صلاحیت دی ہے اور میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں، میرے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں یہ کام کروں.
کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سوال کبھی فرمائے گا، کیونکہ بعض لوگوں کو اس دنیا کے اندر بعض لوگوں کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا گیا، جیسے امیر طبقہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال کی فراوانی دی، تو قیامت کے دن ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ بلکہ حدیث مبارکہ اگر ہم پڑھیں تو جو غریب لوگ ہیں وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ جو امیر جو مالدار ہے اسے اپنے مال کا جواب دینا ہوگا کہ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے میں نے تجھے مال دیا تو اس کا حساب دے کہ تو نے اس کو کہاں پر خرچ کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو طاقت جو علم عطا فرمایا اس کی بابت سوال کیا جائے گا۔ اگر ایک عالم دین ہے ان سے ان کے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اگر انہیں منبر رسول عطا کیا گیا تو انہوں نے وہاں سے لوگوں کی تبلیغ، لوگوں کی اصلاح کس طرح کی۔ ایک ڈاکٹر سے بھی سوال کیا جائے گا کہ رب نے جو علم عطا فرمایا اس کے ذریعے ان مستحقین کی، ان مریضوں کی کس طرح مدد کی۔ تو یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے اس چیز کو۔ اچھا، آپ کی جانب مفتی صاحب یہی سوال لے کر آپ کی جانب کہ بنیادی طور پہ کیا یہ فرض، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح حضرت نے تذکرہ فرمایا کہ جو 500 برس قبل غریب جو ہے وہ جنت کی طرح میں داخل ہو جائے گا، اور اس کو ایک ایسا امیر جو کہ اپنی دولت کا بیشتر حصہ وہ خیرات، صدقات اور اس میں، تو اس کے لیے کیا آسانیاں اور وہ ہے کہ تاکہ وہ بھی ایک ترغیب حاصل کر رہا ہوتا ہے نا، اور اس سے دیگر اور لوگوں کو ترغیب مل رہی ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزوں کا جواب دے دیجیے گا کہ ان حالات میں کون ہے کہ جن کے اوپر ایک فرض کی سی کیفیت ہے، نہیں کرتے تو گناہ گار بھی ہوں گے؟ جیسے آپ نے ایمرجنسی سچویشن کی بات کی تو بعض، جیسے ہمارے پاس سب سے اس کی بہترین مثال غزوہ تبوک کی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپیل کی تو جیسے پہلے بات ہو چکی ہے، حضرت ابوبکر اپنے گھر کا تمام سامان لے آئے اور پھر فرمایا کہ کیا چھوڑ آئے ہو، ورنہ میں نے پچھلی بار بھی کہا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا لائے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، فرمایا نہیں کیا لائے ہو، فرمایا ابوبکر کیا چھوڑ آئے ہو، فرمایا میں پیچھے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی رسول اللہ میرے گھر میں جو کچھ تھا میں سب لے آیا ہوں۔ تو ایمرجنسی سچویشن میں نے پچھلے گزشتہ بھی ایک بات کی تھی کہ نیک آدمی کون ہوتا ہے حضرت؟ آپ دیکھیں، اگر کسی کو آپ تکلیف میں دیکھیں اور آپ اس سچویشن میں ہو کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہو، آپ اس کی مدد نہیں کرتے، آپ نیک نہیں ہیں۔ آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ کا بڑا منصب ہے، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کے نظر میں آپ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن آپ نے ایک مجبور کو مجبوری میں دیکھا، اس کی داد رسائی نہیں کی، اس کی مدد نہیں کی، تو آپ نیک کی لسٹ میں نہیں آتے۔ تو اس وقت یہ جس طرح ایمرجنسی سچویشن ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں اگر ہم اس سچویشن میں ہوں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ کا دوسرا کوسچن تھا کہ ایک سخی، اللہ رب ایک مال فائدہ ہی تب دیتا ہے وہ مال جب اللہ کے راستے میں خرچ ہو، اور یاد رکھیے گا کہ جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا اللہ رب العزت اس مال میں برکت عطا کرے گا۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت بات جس میں بات ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت ایک قوم کو تباہ کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو اس کے بادشاہ کو اللہ رب العزت نے تباہ نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں یا اللہ یہ جو بادشاہ ہے سب سے زیادہ تو تنگ یہ کرتا تھا، فرمایا موسیٰ یہ سخی ہے اور رب سخی کو کبھی کچھ نہیں کہتا۔ تو سخاوت یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں آپ جتنا خرچ کریں، حضرت عثمان غنی کی مثال لے لیں، حضرت زبیر کی مثال لے لیں، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اموالکم فتنہ بھی ہے تمہارے لیے، اگر ہم اس مال کو جمع کریں گے تو یہ مال ہمارے لیے فتنہ۔ قارون، فرعون، ان کے پاس کتنا مال تھا، لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اس مال کو خرچ کیا، تو یہ مال قیامت کے دن ہم سے حساب، جو خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو بڑھائے گا بھی، اور یہ مال اس کی جنت میں جانے کا سبب بھی بنے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتیان کرام نے جس طرح سے جتنے خوبصورت انداز سے لفظ احساس اور احساس سے جڑے جذبات اور ان جذبات کے مد نظر رکھتے ہوئے جن واقعات کا تذکرہ کیا وہ یقیناً مشعل راہ ہے۔ ناظرین کرام، تقریباً 3 گھنٹے ہونے کو ہیں اس ٹرانسمیشن میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں اگر آپ کا موبائل فون ہوگا یا بینک اکاؤنٹس ہوں گے، اس سے آپ یقیناً $100، $200 یا 100 پاؤنڈ اور 150 پاؤنڈ کے ذریعے سے ان تمام کی مدد کر رہے ہوں گے۔ کہ ایک مرتبہ پھر بتاؤں کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے رب میرے شام میں برکت فرما، ہمارے یمن میں برکت فرما، ان شامی بہن بھائیوں کے لیے، ان کے لیے کہ جو اس وقت زلزلے سے متاثر ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمین پر مدفن ہیں، اس زمین میں بسنے والے ان ترک باسیوں کے لیے، اس زمین پر کہ جس زمین میں حضرت مولائے روم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مدفن ہیں قونیہ میں، اس زمین کے باسیوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اس احساس،
اس جذبے اور اس محبت کو سلامت رکھیں کہ یہ وہ احساس ہے کہ جس میں لفظ الف انسیت کی بات کرتا ہے، لفظ ہا حلیم طبیعت کی بات کرتا ہے، لفظ سین سخاوت کی بات کرتا ہے، اور لفظ الف ایمان کی سلامتی کی بات کرتا ہے، اور آخر میں جو سین ہے وہ اس سلامتی کا پیش خیمہ بنتا ہے کہ جب آپ ان تمام کو مجتمع کر لیتے ہیں تو آپ اس جذبے سے معمور ہونے کے بعد حضرت اقبال کی اس صورت بن جاتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ مفتی سعد صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ، رضوان حفیظ صاحب ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھے، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے وہ ناظرین کرام آپ تمام کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ استغاثہ اور دعائیہ اشعار، اس کے ساتھ رضوان بھائی اختتام کی جانب چلیں گے۔ سامعین محترم، آپ کا میزبان سید نعمان الحق اس وقت اس ٹرانسمیشن سے آپ سے اجازت چاہ رہا ہے، اس محبت کے ساتھ کہ آپ اپنے جذبہ احساس کو جاری رکھیں گے اس وقت تک کہ جب تک ہم اگلی ٹرانسمیشن میں دوبارہ ملتے ہیں۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو نادار ہے کچھ
کچھ نہیں ان کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں